کہ شکر کے نا 3 درجے ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیجئے شکر کی 3 ٹائپس ہیں، رادر ٹائپس زیادہ بہتر ہے. اس کو مٹا دوں؟ ہاں نہیں، اسٹیجز نہیں ہیں، ٹائپس بہتر ہے. شکر کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. پہلا ہے شکر بالقلب. اب آپ اس کو ترجمہ کر لیجئے کہ دل سے شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے. قلب کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا، دل سے شکر ادا کرنا. یعنی مراد کیا ہے کہ انسان کا دل سے نا ایک خوشی کے احساس کے ساتھ اللہ کا شکر نکلے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی آپ کو نعمت ملے تو یہ اسپونٹینیس میرا اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. یہ جملہ آنا کچھ بھی نکل سکتا ہے نا، تو اگر آپ کے دل میں شکر ہوگا تو یہ نکلے گا. یعنی نعمت دینے والے کو انسان پہچان جاتا ہے. منم جو ہوتا ہے، منم کون ہوتا ہے؟ نعمت کا دینے والا. منم کو انسان پہچانتا تب ہے جب دل کے اندر اس کے شکر آ جاتا ہے، کہ وہ پہلی بات یہ نکالتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کسی اور بجائے اللہ تیرا شکر کہنے کے لیے او واو، زبردست، ایکسلنٹ، بریلینٹ، یہ بھی تو نکلتا ہے نا، ویل ڈن، کچھ بھی نکل سکتا ہے. تو اس وقت جو یہ احساس نکلے گا نا، اصل یہ چیز ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں شکر باللسان، سیکنڈ ٹائپ ہے کہ اب جب اندر سے آپ کے جذبہ نکلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود بخود یہ جذبہ زبان پر آئے گا، یہ لے کر آئے گا آپ کا الحمدللہ کی شکل میں. تو زبان سے بھی اللہ کا جب انسان مانتا ہے احسان، تو اس سے انسان اپنے بندگی کے لیول پر قائم رہتا ہے. کیا قائم رہتا ہے؟ عاجزی آتی ہے اس کے اندر کہ کوئی کریڈٹ تو میرا ہے ہی نہیں، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں. سب کچھ جو ہے، یعنی مجھے جو کچھ بھی ملا تو وہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، یعنی میرا کچھ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے تو بھی الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی. پیسے کا اگر کوئی گھر کو دیکھ کے تعریف کر رہا ہے تو بھی انسان الحمدللہ اللہ کی نعمت اللہ نے دی، ٹھیک ہے نا. کوئی قرآن پڑھنے کے اوپر تعریف کر رہا ہے آپ کی کہ بھئی آپ کو علم آ گیا ہے، تو بھی آپ کہیں گی کہ بھئی اللہ کی توفیق ہے، میں کہاں اس قابل تھی کہ میں قرآن پڑھتی. تو ہر چیز میں کریڈٹ جب اللہ کو آپ دیں گے زبان سے کہہ کے، تو انسان اپنے مقام بندگی پر قائم رہتا ہے، جو کہ اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنا، جھکا رہتا ہے. پھر اس کے اندر تکبر نہیں آتا، یاد رکھیے گا، کیونکہ سارا کریڈٹ وہ اللہ کو دے رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے میرا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، میرا تو کوئی تعریف ہے ہی نہیں. تعریف تو اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا تعریف تو ہے ہی اللہ کے لیے، میری کیا تعریف ہے. تو وہ اردو میں کہنے کے بجائے آپ الحمدللہ کہہ دیجئے، تاکہ الحمدللہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. بہت خوبصورت کلمہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں شکر بالجوارح. جوارح کا مطلب ہوتا ہے اعضاء، یعنی آپ کے باڈی پارٹس آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، جن میں کہ ہاتھ، پیر، کچھ بھی تمام جن سے آپ کام کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ شکر اپنے جسم کے اعضاء سے کیسے ادا کیا جا سکتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے، نافرمانی میں نہیں لگائے. جیسے ابھی الحمدللہ آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ کس چیز کو ہولڈ کر رہے ہیں؟ سب کے الحمدللہ قرآن کو. تو اس وقت آپ کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. آپ لوگ کی یعنی کہ پوری جو باڈی ہے نا وہ اللہ کی اطاعت میں ہے اس وقت. آپ جو بیٹھے ہوئے بھی یہاں پر ہیں، یعنی جس مقام پہ بھی بیٹھے ہیں وہ اللہ کی پسند کا مقام ہے، اللہ کی ایک آپ کو پتہ ہے بابرکت مجلس ہے. پھر آپ لوگ کے ہاتھوں میں پینس ہیں، کاپیاں ہیں، قرآن ہے، آپ اس کو تھامے ہوئے ہیں. تو آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، اور جب سے آپ گھر سے نکلیں مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. کان بھی بالکل، جو بھی چیزیں، آنکھیں بھی آپ کی یعنی ایٹ اے ٹائم اگر اس وقت آپ دیکھیے تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی باڈی پارٹ سب. آپ بول بھی رہے ہیں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کر رہی ہوں یا آپ لوگ کامنٹ دے رہے ہیں یا آپ لوگ کوئی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی ہی نکال رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے شکر بالجوارح، کہ جس چیز کے لیے اللہ نے آپ کو دی تھی نا،
یہ نعمتیں دی تھیں اس کا اس وقت بیٹھ کے آپ کم سے کم اللہ کا احسان مانیں کہ جو بھی یہ 3 سے لے کے اور 3:15 سے لے کے اور 6 اگر آپ پوری کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں آپ کے کمپلیٹ جوارے آپ کا جو ہیں وہ اللہ کے آگے لگے ہوئے ہیں. اس سے بہترین یعنی کوئی موقع آپ کے لیے ہو نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے دنیا میں بہت سے کام آپ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں جن میں گناہ نہیں ہے, رائٹ, گناہ نہیں ہوتا لیکن ثواب بھی نہیں ہوتا ہے نا. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ابھی آپ یہاں سے مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے جائیں, آپ کو بازار جانا ہے, آپ کو چند چیزیں اپنے لیے لینی ہے, کوئی بات نہیں, دنیا گزارنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو بازار جانا ہے, کچھ گروسری لینی ہے لیکن یہ ایک کام جو ہے کوئی ثواب کا کام بھی نہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ نے 4 کپڑے بنانے گئی تو کوئی ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ آپ کی ضرورت ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا کہ یہ ایک دنیا میں رہنے کے لیے آپ کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے جاتی ہیں, ابھی راستے سے کچھ کھانے کی چیزیں لیتی ہیں اپنے لیے, ٹھیک ہے, یا چاٹ کھاتی ہیں, صحیح, اپنے پلیجر کے لیے کھا رہی ہیں نا, چاٹ کھا رہی ہیں. کوئی بچے ہیں وہ کہتے ہیں چلو آئس کریم کھاتے ہوئے جاتے ہیں, یہاں سے آئس کریم کھا رہی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, آپ کا پلیجر جائز پلیجر ہے, فائن. لیکن یہ اعضاء آپ کے جو فرما برداری میں لگے نا وہ یہ ایکٹ ہے. اسی لیے آل دا ٹائم نہیں ہوتا, یہ جوارے جو ہے نا آل دا ٹائم نہیں ہو سکتے کہ مکمل طور پہ کہ آپ جیسے نماز پڑھیں گی اس میں مکمل طور پہ آپ کی عبادت ہو رہی ہے. ہاں یوں عبادت میں آپ اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں نیت آپ کیا کریں, اللہ کی رضا. مثال کے طور پہ آپ کھا بھی رہی ہیں تو آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ تو اسے اپنی اطاعت کے کاموں میں لگوانا جو اس سے مجھے طاقت ملے. تو یہ نیت جب آپ کریں گی نا تو پھر وہ کام بھی ہو جائے گا. لیکن موسٹلی ہم کرتے نہیں, تبھی میں نے آپ کو پہلی سچویشن رکھی تھی کہ کچھ کام ایسے ہیں جو گناہ بھی نہیں بٹ ثواب بھی نہیں, لیکن ہاں نیت سے وہ بھی ثواب بن جائیں گے. یاد رکھیے گا, آپ اپنے بچے کو اس کی خوشی کے لیے اس کو آپ کوئی چیز دلانے لے گئیں, کچھ کپڑے دلانے لے گئیں, اور آپ نے نیت یہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی جو پرورش ہے, جو اس کا خرچہ اٹھانا میری ذمہ داری ہے, میں اس لیے اس کو لے کے جا رہی ہوں کہ تو مجھے اس کا اجر دے کہ میں اپنے بچے کو پال رہی ہوں نا, تو یہ آپ کے لیے باعث اجر ہو گیا. تو بہرحال یہ اس طرح سے جو بھی کام آپ اللہ کی رضا بس آپ سمجھ لیجیے کہ دل میں لائیں گے تو اس سے یہ عمل یہ جو شکر بالجوارے ہوگا.